أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العليم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد فرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرنا اپنی عادت بنائیے، اس لیے کہ اس عمل کے بعد، اس نیت کے بعد آپ جتنی دیر تک اللہ کے گھر میں رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ دوستو، بزرگوں اور بچوں، مجھ سے قبل یقینی طور پر علماء کرام نے علمی گفتگو کرتے ہوئے میلاد کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کا شافی جواب دیا ہے اور اپنے اپنے انداز میں بہت خوبصورت باتیں کر کے گئے ہیں۔ میں نے میلاد کے موضوع پر ہی گفتگو کے لیے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ جس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارک کو موضوع بنایا ہے۔ میں اللہ کریم کی جناب میں اس کے حبیب لبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق صحیح طریقے سے بیان کرنے، سن کر ہم سب کو قبول، عمل اور عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہر ایک جانتا ہے۔ تمام تر تعریفیں پروردگار رب کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رب نے اپنی تعریف کے لیے یہاں پر پالنے والے کا تذکرہ کیا۔ دو ایک باتیں میں میلاد کے موضوع سے متصل ہونے سے قبل جو ہے آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کیا اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی تعریف کی جائے تو اس آیت سے متصادم ہوگی، اللہ کے اس حکم کے خلاف ہوگی کہ تعریف تو تمام اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کریں، پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے۔ تو کیا رب کریم کی اس صفت کے علاوہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی؟ اللہ نے یہاں پر تعریف فرمایا تمام تعریفیں رب کے لیے، پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو کیا رب کریم کی تعریف اس کی کسی اور دوسری صفت سے کرنا بھی سائے سے ٹکرائے گا؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایک رہنما اور اصول جو ہے وہ بتاتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، اصول بتاتا ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں ہم نے جو ہے نا خود ہی گتھی سلجھانی ہے، خود ہی معاملات کو دیکھنا ہے۔ رب کریم نے اگر یہ فرما دیا تو اب سب سے پہلے ہم نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے
کہ رب کی تعریف جو ہے، اللہ کی تعریف بحیثیت رب اور بحیثیت پروردگار اور بحیثیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم اللہ کی تعریف، کون سا اللہ؟ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلمے میں جو دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لا الہ الا اللہ کے قائل، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود رہے، لیکن وہ اللہ کی جو تعریف اور اللہ کی جو صفات، اللہ کی جو الوہیت ہے، اس میں خطا کھائے بیٹھے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کہنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ بات نہ کر لی جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جس کی تعریف اور جس سے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو اس سے پہلے تعریفیں رہیں یہود و نصارہ کی، یقینی طور پر لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ اللہ جو ان کے تصور میں تھا، مسلمانوں کے تصور اس سے ٹکراتا ہے۔ مسلمانوں کے جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت لائق نہیں، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اور اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اور اللہ وہ ہے جو واحد و یکتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے نہ کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا۔ تو اب بات یہ ہے گئی کہ اللہ کے سوا دوسرے کی تعریف جو ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ خالق ہے، دوسرے مخلوق ہے۔ اللہ کی تعریف جب بھی کی جائے گی بحیثیت الہہ اور بحیثیت خالق کی جاتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہے جس کی تمام چیزیں ذاتی ہیں، تمام صفات ذاتی ہیں، اس کو کسی نے نہیں لیا، اس نے تمام کو دیا، اس نے تمام کو دیا۔ تو اب اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کی تعریف کریں گے تو کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مصور کی بنائی ہوئی تعریف اگر کسی تصویر کی جائے تو اس تصویر کی تعریف دراصل مصور کی تعریف ہوتی ہے کہ مصور نے جو ہے کتنی اچھی یہ تصویر بنائی۔ تو ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اسی لیے لگے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دراصل اللہ کی ہی تعریف و توصیف ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسین اور کتنا باکمال، کتنا با اختیار بنایا۔ اور بعض بزرگ جو اس طرف گئے ہیں اور اس بات کو جو ہے ایک کوزے میں سمندر کو بند کر گئے ہیں کہ بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ در جو کسی کی ذات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ہم یہاں پر جب کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی، تو اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ جس کو کسی نے نہیں دیا، اس نے تمام کو دیا، اور اس حیثیت سے کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اور رب العالمین سے رحمت للعالمین کا بھی جو ہے آپ ذرا ملاپ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ رب العالمین یہ ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، اور پالنے کے لیے ضرورت ہے کہ جس کو پالا جا رہا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہوں، اللہ پاک اس کو رزق دے رہا ہو، تو رزق بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جس پر بھی جو رحمت ہو رہی ہے، جس پر بھی رحمت کا جو بھی اللہ کا انداز ہے، رزق کے ذریعے ہو اور دیگر معاملات کے ذریعے ہو، وہ تمام کا تمام رحمت للعالمین کے صدقے میں ہی ہے۔ ایک بات، ہم میلاد جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، برصغیر میں یہ ماشاءاللہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے، میلاد کا لغوی معنی تو پیدائش اور پیدا ہونے کے ہے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جب تذکرے کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور آپ کی توصیف، آپ کی سیرت، آپ کے احکام لوگوں تک پہنچانے، غرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کا بھی تذکرہ کر کے، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کے بھی تذکرے کر کے ہم دراصل سرکار کی عظمت آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں،
اور ہم ان محافل کو جس کے ذریعے آپ کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کو معتبر بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کا رشتہ سرکار سے جو کمزور ہے اس کمزور رشتے کو نبی پاک کے تذکرے سے ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ایسی محافل جس میں یہ بات ہو سرکار کے پیدائش سے لے کر تمام معاملہ جو سرکار کی ذات سے متعلق ہو، ہم اس کو میلاد کا نام دے دیتے ہیں، میلاد کا نام دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، مفہوم حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرنے والی بن جائے گی۔ سرکار نے اپنی امت کے حوالے سے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ شرک کسے کہتے ہیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسان سا لفظ ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے لیے کوئی گرامر کی گتھی سلجھانی پڑے گی اور اس کے لیے کوئی آپ کو لغت کے جو ہے طرف لے جانا پڑے گا۔ شرک معنی شریک کے ہیں، یعنی ایسی بات جو کہ اللہ میں ہے، اللہ کی صفات ہے، ویسی بینہ صفات جو ہے مخلوق میں ماننا، یہ شرک ہے۔ اب جب ہم میلاد مناتے ہیں، سرکار کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم شرک کی سب سے پہلے جو ہے نفی کرتے ہیں۔ ہم شرک کی سب سے پہلے نفی کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات آپ عجیب سی کر رہے ہیں، اس میں شرک کی نفی کیسے ہو رہی ہے؟ اس لیے نفی ہو رہی ہے کہ میلاد کے معنی پیدا ہونے کے ہے۔ ارے جب ہم کسی کو مانتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، جب ہم کسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ولادت ہوئی ہے، تو ہم اس کے لیے مان رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ ہے اور وہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ ہم جو ہے سورہ اخلاص کی میلاد کے جو منانے والے ہم سے بزرگوں نے، میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے میلاد شریف کی محفل کے حوالے سے ضرور رکھا ہوگا کہ یہ ایسا نام عوام کو دیا جائے، عوام کو ایسا نام دیا جائے، اس لیے کہ سرکار کی جب صفات، سرکار کے جب اختیارات، سرکار کے جب کمالات، جب اللہ کریم کی طرف سے آپ کی نوازش کی بات کی جاتی ہے تو بعض اوقات جو ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے یہ تو بہت زیادہ جو نا آپ کے ساتھ جو معاملہ بیان کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم اللہ کریم کی صفات جو ہے ان کے اندر تم جو ہے شامل کر رہے ہو۔ تو وہاں فوراً ہمیں میلاد تذکرہ آ جاتا ہے کہ نہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے ہیں کہ جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کی ولادت ہوئی ہے، اور کسی کی ولادت کو تسلیم کر لینا یہ شرک کی بہت بڑی کاٹ ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ نے سورہ اخلاص میں اللہ کریم کی وہ صفات جو کہ توحید کے لیے بہترین اللہ پاک کی صفات ہے، جسے انتہائی قرآن کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک بیان کیا گیا کہ تین جو ہے بڑے بڑے مضمون دیے ہوئے ہیں۔ ایک مضمون جو ہے جس میں بڑا حصہ ایک تہائی قرآن پاک کا توحید کے تذکرے پر مبنی ہے، لہذا جس وقت آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق جتنے بھی قرآن پاک میں آیتیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں، آپ نے ان تمام کو منون تسلیم کر لیا۔ آپ دیکھیے دوستو، بات یہ ہے جب آپ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے ہم اثر نہیں مانتے، ہم اللہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بحیثیت مخلوق جو ہے ہم یکتا ہی مانتے ہیں۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا کہ یک نے یک کو بنایا، کہ اللہ پاک نے جو ہے محبوب کو جو ہے یکتا بنایا ہے۔ اب اللہ الصمد کے اوپر بھی ہمارا جو ایمان ہے، کبھی کسی اہل سنت نے یہ نہیں کہا، کسی علماء اہل سنت کی اگر کوئی ایسی معتبر کوئی آپ تحریر لے آئیے، کوئی ایسا قول لے آئیے، تو ہم یقین مانیے کہ اس کو علماء کرام کے سامنے پیش کر کے اس کو ایمان سے خروج کا فتویٰ لے لیں گے کہ اللہ الصمد کے مد مقابل آپ کسی شخصیت کو لے کے آئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تمام انبیاء تمام رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ اب محتاجی اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ کے نزدیک ان کی محتاجی جو ہے ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہماری اور آپ کی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، بچے کی باپ کے سامنے محتاجی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے معاملہ ایک دوسرے انداز کا ہے۔ رب کریم نے تو فرمایا قرآن پاک میں تمام تر عزت اللہ، رسول اور مومنوں کے لیے ہے، تو اللہ کے نزدیک انبیاء کرام کی، مومنین کی جو ایمان والے ہیں ان کی محتاجی جو ہے بے شک وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس کو اس انداز میں کہ جیسے کسی نے کہہ دیا عام بندے جیسی کہ اس کی محتاجی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ مرتبے کا، نبی کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ بہرحال جی بات آگے بڑھاتے ہیں، لم یلد ولم یولد کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات میں یہ بہترین صفات پر مبنی آیت ہے کہ نہ اس نے کسی کو جانا، نہ اسے کسی نے،
نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ولادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہم نبی کی ولادت، نبی کا میلاد مناتے ہیں تو ہم تو شرک کی سب سے بڑی کاٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ نبی کی پیدائش کا، نبی کی ولادت کا تذکرہ کر کے ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں بے حیثیت ایک مخلوق آئے ہیں، یہ اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، کہ اللہ کی صفات وہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا، نہ اس نے کسی کو جنا، معاف کیے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ تو ہم تو اس چیز کے لیے سب سے بڑی اس کی جو قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی آیت مبارکہ کا یہ حصہ ہے، نبی کا میلاد بنا کر ہم جو چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا میری امت جو شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، ہم میلاد کے ذریعے اس چیز پر بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اللہ وہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اسے کسی نے جنا۔ تو نبی کے لیے تو ہم ولادت مان رہے ہیں، نبی کے لیے ہماری محفلوں کا نام ہی میلاد ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو بتا دینا مقصود ہوتا ہے کہ نبی ایک وہ ہیں جو دنیا میں بحیثیت مخلوق آئے ہیں اور اللہ کے برابر نہیں۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ ہم نبی کی ولادت کے حوالے سے دو چار باتیں کرتے ہوئے اپنا جو وقت ہم چاہتے ہیں کہ دو ایک دن اور بھی جو میلاد کے رہ گئے ہیں اس میں بھی آپ دل جمعی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی کے جو معاملات تھے، اس سے قبل کی جو معاملات تھے وہ بڑے عجیب و غریب اور بڑے محبت والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والے معاملات ہیں، لیکن وقت کم ہے، میں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قبل کے واقعات جو ہے ان کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، میں اس کے اوپر بات کو اپنی محدود رکھ رہا ہوں۔ آپ تشریف لائے، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا نور چمکا کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب ایک بات ہے، نور کیا ہے؟ نور روشنی کو تو کہتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر روشنی کا اہتمام کرے، اگر اللہ پاک نور بکھیر دے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے حوالے سے اللہ نے تو وہ عظیم نور جو ہے اس وقت جو ہے اس کو ظاہر کیا۔ ہم اگر جو ہے دنیا دار جو لوگ ہیں، ہم دنیا دار جو لوگ ہیں اپنے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے روشنی کا اہتمام کریں تو کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ولادت کے موقع پر نور کا روشنی کا اہتمام نہیں کیا؟ ارے وہ نور وہ روشنی تو ایسی تھی کہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے مکہ پاک میں تھی اور وہاں سے میں نے شام کے محل دیکھ لیے۔ ہماری کتنی ہی روشنی کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ صحیح ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، اگرچہ دیگر سائنسی آلات کے ذریعے ہم وہاں کی جو ہے اس علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، ہم تصویر دیکھ رہے ہوں گے، حقیقی طور پر ایسی روشنی کا اہتمام تو کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی جیسا کہ اللہ پاک نے جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر، اور یہ معتبر روایت ہے، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے کوئی جو ہے نظر چرا سکے اور جس کو انکار کر سکے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر پھر اس کے ساتھ ساتھ نور ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو سرکار کی ولادت کے وقت داعیہ سرکار کے قریب تھی، وہ بتاتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ جو ستارے تھے، یہ ستارے اتنے زمین کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مجھے لگا کہ ستارے کے اندر گر نہ جائیں۔ یہ ستارے جو ہیں یہ اللہ پاک نے بنائے جو ہیں۔ سورہ ملک کی طرف چلے جائیے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ستارے اللہ نے بنائے ہیں آسمان دنیا کی زینت کے لیے، آسمان دنیا کی زینت کے لیے۔ یہ ہم ایمان والوں کے لیے زینت، اور جو مشرکین ہیں ان کو ان ستاروں کے ذریعے جو ہے مار پڑتی ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے قبل جو ہے جو کاہن تھے، یعنی جو ہمارے یہاں نجومی جسے کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے، ان کے پاس جو موکل تھے، ان کے پاس جو جن تھے، وہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی کچھ گفتگو کرنے کے بعد وہ عوام میں بتا دیا کرتے تھے، اپنے جو کاہن ہوتے ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور کاہن جو ہے ان باتوں کو عوام میں پھیلا دیتے تھے اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی برتری ظاہر کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو وہ ان کا آسمان پر جانا روک دیا گیا اور ستارے ان پر مار کے طور پر پڑنے لگے، اور شیطان بڑے زوروں سے چلایا، شیطان بڑا شور مچایا، اس لیے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں
آج انہیں آسمانوں پر مار پڑنے لگی ہے۔ اور اسی لیے کیا خوب کسی نے جو کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے کہ ابلیس کی تو مار کا دن شروع ہو گیا تھا۔ آج ابلیس جو ہے بڑا غم زدہ ہے، اس لیے کہ آج اس کی آمد ہو گئی ہے، آج اس کی تشریف آوری ہو گئی ہے، جس کے صدقے میں اللہ پاک نے کائنات کو نور بخشا ہے، روشنی بخشی ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ پاک نے جو ہے نا ہماری اور آپ کی توبہ قبول کرنی ہے۔ شیطان جو انسان کو بہکانے والا ہے، ہر لمحہ بہکاتا ہے، آج شیطان کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ بات یہ ہے کہ آج ایسی عظیم ہستی کی بعثت مبارکہ ہو گئی ہے، ایسا دنیا میں آ گیا ہے کہ اس کی امت کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے گی، اس کی امت کتنے ہی گناہ کیوں نہ کرے گی، لیکن جب توبہ کر لے گی تو اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر جو ہے شیطان کا حربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جس کے دل میں حب رسول ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہو، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر جانتا ہو، کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کی تعظیم کرتا ہو، تو دوستو مجھے کہہ لینے دیجیے شیطان کا وار اس پر نہیں چلتا۔ آئیے میں قرآن پاک میں سورہ فتح کی جو ہے آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ اور اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف بات کو لے جاتا ہوں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، نبی کی تعظیم اور توقیر۔ ایمان کے بعد تعظیم اور توقیر ہے، ایمان کے بعد تعظیم اور توقیر ہے۔ پھر کہا گیا وہ تسبیح بکرۃ وصیلا، پھر اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بولتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بعد میں رکھی، پہلے نبی کی تعظیم اور توقیر رکھی، اس لیے کہ نبی کی تعظیم اور توقیر نہ ہوگی تو آپ کی یہ عبادت کتنی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بظاہر جو ہے نا خوشنما کتنی کیوں نہ ہو، بظاہر کتنی ہی زیادہ بڑی یہ عبادت نظر کیوں نہ آتی ہوں، دوستو یہ عبادت آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی، اس لیے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے اس حکم کے اوپر جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے تعظیم اور توقیر کی جائے، اس کا قائل نہیں ہوا۔ جب اس کا قائل نہیں ہوا تو دوستو وہ اس کی عبادت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دے چلوں کہ آج کل جو مختلف الخیال لوگ آ گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف جو ہے انہیں بھاتی نہیں، اور وہ اس بات کے حامی ہیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے بیٹھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی بس ایک میسنجر کی طرح تھے، معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی طرح تھے، بس اپنا انہوں نے پیغام دیا، اس کے بعد ان کا کردار ختم ہو گیا۔ دراصل ان کے اندر چھپی ہوئی ایک شیطانی خواہش جو ہے کہ جب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو نبی کے بعد نبی کی تعظیم لوگوں میں پیدا مت ہونے دو، نبی کی توقیر دنیا کے لوگوں میں مت پیدا ہونے دو، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا معتبر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نبی تو نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کا اتنا پختہ ایمان و یقین ہے، لیکن نبوت کے بعد جو سب سے بڑے مرتبے پر اپنے آپ کو فائز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے نبی کی عظمت جہاں پر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں یہ بات جو ہے اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑو اور اس کو چھوڑو، اس کے بجائے جو ہے نا تم آج کی بات کرو۔ اس کے علاوہ دوسری طریقے سے لوگوں کو جو ہے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر کی طرح تھے۔ تو دوستو وہ بشر کیسے بشر تھے؟ وہ بشر ایسے بشر ہیں جس پر بشریت کا بنیاد ہے، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے کائنات میں تمام رنگ و نور بخشے۔ میں الخصائص الکبریٰ سے اس موقع پر جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے، میں اس سے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی بنا پر فیضیابی صرف ہمارا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں کا ہی مقدر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نچر دشمن تھے، جس میں ابو لہب بھی شامل ہے، کہ آپ دیکھ لیجئے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری ایک صورت آئی ہو، اور اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈیا صوبیہ نے جو ہے جا کر اس کو بتایا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، تو اس نے اشارے کے ساتھ اس صوبیہ لونڈیا کو آزاد کر دیا تھا۔ دیکھیے ایسا شخص جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورہ مبارکہ ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے والد سے خوشی یا یہ جو عمل کیا تھا بحیثیت نبی کے طور پر نہیں کیا تھا، بلکہ کہ ہمارے خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس خوشی کی بنا پر جو ہے اس نے جو ہے انگلی سے لونڈے کو آزاد کر دیا۔ بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں میں،
کہ اس کے کسی نے مرنے کے بعد سے پوچھا، اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے سخت عذاب میں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے لونڈیے کو آزاد کی تھی، اس میں سے جو ہے میرے لیے اللہ پاک راحت اور تسکین کا سامان پیدا فرما دیتا ہے، اور میں اس کو چوس کے جو ہے نا کچھ راحت حاصل کر لیتا ہوں۔ تو ابو لہب، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو اس نے عمل کیا، اس کو اتنا نوازا جائے۔ اور دوستو، ہم اور آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اللہ کے محبوب کے طور پر مناتے ہیں، باعث تخلیق کے کائنات جو ہے اس کے طور پر مناتے ہیں۔ ہم اب ان کو اپنا آقا مانتے ہوئے، سب کچھ مانتے ہوئے آپ کا آمد کا جشن مناتے ہیں۔ ہمارے لیے یقینی طور پر بڑے اللہ پاک نے انعام و اکرام رکھے ہوئے۔ القصائد الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہوا جو انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا، اور لوگوں نے مرنے کے بعد، اس کو دفنانے کے بعد اس کی لاش کو ایسے ہی کچرے پر پھینک دیا، بغیر دفنائے ہوئے پھینک دیا۔ اس زمانے کے نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ جاؤ فلاں علاقے میں جو ہے ایک شخص کا جو انتقال ہو گیا ہے، تم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ ایک نبی کی طرح وحی فرما رہا ہے، اور نبی جو ہے اللہ کے حکم کی اتباع میں جب چلتے ہیں، نبی جو ہے اللہ کے حکم کی اتباع میں جب چلتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کا انتقال ہوا ہے، لوگ بتاتے ہیں انتقال ہوا ہے اور ہم نے اسے جو ہے بغیر دفنائے ہوئے سے کچرے کی طرف پھینک دیا ہے۔ تو نبی کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی جناب میں عرض کی جاتی ہے کہ رب کریم، تیری طرف سے حکم ہے کہ اس کو دفنایا جائے، اس کو کفنایا جائے، نماز جنازہ میں پڑھوں، اور عوام جو ہے، لوگ جو ہیں اس کی متعلق جو ہے اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک بات جو کہہ رہے ہیں لوگ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کی بدکرداری کو دیکھوں یا اس کی اس بات کو دیکھوں کہ یہ توریت کے اندر جب میرے محبوب کا نام آتا تھا تو اس نام کو جو ہے محبت سے چوم لیتا تھا، تو اس چومنے کی بنا پر، نبی سے محبت کی بنا پر، اپنے محبوب سے محبت کی بنا پر میں نے اس کے لیے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ کتنا انعام و اکرام اس کا حصہ بنی کہ جو نبی سے اس انداز میں عقیدت رکھ رہا ہے، نبی کا امت ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں کہ توریت ہو، انجیل ہو، تمام ہو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا نہیں بنی تھی، اس وقت بھی میرے نبی کے چرچے تھے، آپ کے نبی کے چرچے تھے۔ لہذا دوستو، مقدس توریت اور مقدس انجیل جو ہے، آپ کتابیں پڑھیں، علماء محبت کی، علماء اہل سنت کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ان کی کتابوں میں جتنی نعت اور آپ سے متعلق جتنی باتیں لکھی ہوئی تھی، اسی بنا پر عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، بعد میں ایمان لے کر آئے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی کتابوں میں نبی کے تذکرے کیسے پاتے ہو؟ اور تم نے جو کہا کہ بڑے عالم تھے، تم نے جو کہا کہ ہم نبی کو اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ جتنا ایک بیٹا اپنے باپ کو جانتا ہے، ہماری کتابوں کے اندر نبی کے اتنے تذکرے تھے۔ تو میرے خیال میں میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے متعلق، آپ کی بعثت مبارکہ سے متعلق ہماری کتابوں میں اتنے تذکرے تھے کہ ہم نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ کچھ نے تو دیکھنے کے بعد جو ہے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کچھ تو ایسے تھے آسمان پر جو آثار پیدا ہو گئے، آسمان جو نورانی ہو گیا، اس بنا پر سمجھ گئے تھے یہودی عالم کہ اللہ نے ایک نبی کو جو ہے نا دنیا میں بھیج دیا ہے، اللہ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے بات یہ ہے کہ اولاد کو کیا پتہ، اس لیے نہ جانے کون سے معاملات ہو جاتے ہیں، اور اس کا باپ جو ہے وہ اپنے باپ کو جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ جو ہے ہم اللہ کے اس نبی کو جانتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن سلام اور دیگر جنہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جو دین فطرت کے خلاف، حضور کے دین کے خلاف رہی ہو، تو اللہ پاک نے ان کو قلوب کو ایسا رکھا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سرکار کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کوئی قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آسمانوں پر آپ کے چرچے ہیں۔ صرف آپ کے جو دو نام ہیں انہی کے اوپر آپ اگر تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے توجہ کر لیجئے، احمد اور محمد۔
یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ احمد کے معنی یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو اللہ پاک کی سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ جو نام اس آپ کو محفوظ رکھا گیا، اور یہ نام وہ ہے جس سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بشارت دیتے رہے تھے کہ میرے بعد احمد آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق خوشخبریاں دیتے رہے۔ اور دوسرا آپ کا نام محمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو دوستو بات یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کیسے ہوگی؟ سب سے زیادہ تعریف تو یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ نبی کے لیے جو ہے درود بھیج رہے ہیں، نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ نبی کے چرچے جو ہے آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ ہم اور آپ نبی کا تذکرہ جو ہے اور نبی کے چرچے جو ہے ہم اسی طریقے سے محافل کے ذریعے کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میاں جس کے تم امتی ہو وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ہم اہل سنت کا اور بزرگوں کی جیتی سیدھی کرنے والے لوگوں کا اس سلسلے میں عقیدہ اور ہماری تربیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کرو، اور ایسا ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو کہ ان کے یہ بات جو ہے ناگوار گزرنے لگ جائے کہ وہ نبی کو ناراض کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ جب آپ کو بتا دیا جائے، جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ پر حریص ہے، آپ کو مشقت میں پڑنا جو ہے نبی کو گرا گزرتا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں آنے کے ساتھ ہی آپ کی فکر لیے ہوئے آئے دنیا میں، اور جب تک رہے دنیا میں امتی امتی کہتے رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت بھی آپ لحاظ مبارک میں امتی امتی کہتے رہے، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا نبی آپ کو کبھی نہیں بھولا ہے، ہم نے نبی کو بلایا ہے۔ ہم محفل میلاد کے ذریعے اور دیگر جو بھی اس انداز کی محفلیں ہیں اس کے ذریعے یہی بات بتانا چاہتے ہیں اپنے بڑوں کو اور بچوں کو کہ ہم نے نبی سے اپنا رشتہ کاٹا ہے، ہم نبی سے دور ہوئے ورنہ نبی ہم سے دور نہیں ہے۔ نبی تو قرآن کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورہ احزاب ہمیں آواز دے رہا ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ایسے نبی سے ہم کیوں اپنا رشتہ کمزور کریں؟ ان محافلوں کے ذریعے ہم آپ کے دلوں میں نبی کی عظمت اور نبی کے اللہ کے کریم کی جناب میں جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، وہ آپ کے دلوں میں ڈال کر چاہتے ہیں کہ نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو حدی خوان ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں۔ حدی خوان یہ ایک ایسا نغمہ کا انداز تھا، ایسا پڑھنے کا انداز تھا کہ یہ اونٹ کے سامنے جس وقت حدی خوان یہ شعر پڑھا کرتے تھے خاص انداز میں، تو اونٹ موج میں آ جاتا تھا، مستی میں آ جاتا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جتنے اس کی بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے اس سے زیادہ وہ بوجھ اٹھانے والا بن جاتا تھا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کے آپ کو وہ عشق کے رنگ میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام بن جائیں کہ دوستو دیکھو پھر آپ جو ہیں دوسرے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہو اور آپ تہجد پڑھنے والے ہی بن جائیں، اس لیے کہ آپ کے نبی نے تہجد پڑھی ہے۔ آپ عشاء کو چاش پڑھنے والے ہی بن جائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو عمل آپ کریں نبی کے غلام اور نبی کی محبت اور نبی کے ایسے عاشق بن جائے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ رہے، آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے متعلق اگر کوئی گستاخ زبان نکالتا نظر آئے تو ہم اس کی زبان بدھی سے کھینچنے والے بن جائیں۔ ہم اپنے معاملات میں تو نرمی کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی تعریف میں کہا گیا رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے تھے۔ تو یہ رحماء بینہم صحیح ہے، ان کی تعریف کی گئی، یہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، آپس میں ہم رحم دل ہونے چاہیے، لیکن اشداء علی الکفار ہونا چاہیے اور اشداء علی نبی پاک کو گستاخ ہونا چاہیے، ہمیں ان کے اوپر سخت ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو شان ہے اللہ کے نزدیک، اس شان کو بیان کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دوستو زندگی میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا کہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی مقام پر شیطان اگر آپ کو ان وسواس میں ڈال دے کہ بندے تو اتنا گناہگار ہو گیا ہے کہ اب تیری بخشش نہیں، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ تیری اب بخشش نہیں ہو سکتی، تو تم قرآن پاک میں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت مبارکہ لے آنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت کون ہے میاں؟
آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت رحمت للعالمین ہے۔ آپ مایوس نہ ہونا، آپ گناہ بچو، گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیسے ہوں کہ ہم رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور سرکار کی ایک اگر نگاہ ہو جائے تو دوستو میں کیا آپ کیا پوری کائنات جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نگاہ کے سبب جو ہے اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہمارے اور آپ کی بخشش، ہمارے اور آپ کے لیے بخشش سے بڑھ کر انعام و اکرام کا معاملہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہونا کہ مایوسی کی بنا پر آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ امتی ہیں جنہیں قرآن نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ دیکھیے جب تم بہترین کے ساتھ جڑ گئے، جب بہترین کا کلمہ پڑھنے والا بنا تو اللہ پاک نے قرآن میں تمہیں بہترین کہہ دیا، کوئی کہے نہ کہے، جی ہمیں اس بات کی غرض نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بہترین امت کہا ہے، اللہ نے بہترین امت کہا ہے، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امام الانبیاء کا کلمہ پڑھتے ہو۔ لہذا آپ سے پہلے جو اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اسلاف جو انداز کے اختیار کرتے رہے، دوستوں کوئی کچھ ہی کہتا رہے کسی انداز کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث سے آخری جو ہمارا یہ دور چل رہا ہے اس میں ایسے وسواس پیدا کیے جائیں گے، شیطان کے چیلے طرح طرح کی باتیں کر کے اس انداز میں آدمی کو شش و پنج میں ڈال دیں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے کہ آدمی اپنے عمل کو کرتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں آ جائے گا۔ دوستو ایسا نہ کرو، آپ کا یہ عمل آپ خود اپنے آپ سے قلب سے گواہی دو گے تو آپ کو اپنا یہ عمل وہ عمل لگے گا کہ جو آپ سے پہلے تمام نے بنایا ہے۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میاں یہ جلوس نکالنے کا یہ انداز پہلے نہیں تھا، ہم بھی کہتے ہیں جلوس نکالنے کا یہ انداز پہلے نہیں تھا، اور بہت سی انداز ہمارا انداز محبت دوسرا ہے، ہمارا انداز محبت معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ کوئی معاشرے کے اندر جو ہے کسی اپنے محبت کے اظہار کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رائج ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کہا یہ واجب ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ ہمارے اس محبت والے عمل کو روکو گے تو ہم اسے فرض سمجھ کر اس کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہماری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرو گے تو ہم جس طریقے سے واجب کی ادائیگی میں سرعت اور تیزی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اس سے لپٹے اور چپٹے رہ جاتے ہیں، ہم اسی طریقے سے پھر میلاد کے ساتھ اور جلوس کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ لہٰذا دوستو بات یہ ہے، اسے مستحب ہی کہا ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اور نہ جانے انہیں نبی سے متعلق خوشی جو ہے گوارا نہیں، تو ان کے معاملات ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات درست رکھیے۔ آپ میلاد نہ کر لفظ میلاد کا استعمال کر کے آپ شرک کی جو ہے بیک کنی کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی نے جو فرما دیا تھا میری امت پر جو ہے اس بات کا مجھے خوف نہیں وہ شرک کرے گی۔ لہذا جب نے نبی کا میلاد منا لیا تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ وہ ہے جو دنیا میں آئے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت ہمیشہ مخلوق کی ہوتی ہے، ولادت ہمیشہ جو ہے مخلوق کی ہوتی ہے۔ کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کے مطابق اپنی اس گفتگو کو اس اعلان کے ساتھ کل بھی انشاءاللہ میلاد، پھر اس کے بعد جو ہے بڑی شب ولادت ہے۔ کوشش کیجئے کہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، اہل سنت کی محفلیں ہو رہی ہیں وہاں آپ شرکت کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جلوس انشاءاللہ الرحمن جو ہم اتوار کو نماز ظہر کے فوراً بعد، چونکہ کافی جگہ تک ہمارا سخت جلوس جاتا ہے، آپ تشریف لائیے۔ اپنے پاس اگر آپ کی گاڑی ہے تو اپنی گاڑی کے ساتھ آئیے، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو ہمارے پاس یہاں سوزوکی کا انتظام ہوتا ہے، آپ ہمارے ساتھ شرکت کیجئے۔ اللہ پاک ہمارے اس انداز محبت کو مقبول و منظور فرمائے، اور اگر کہنے میں ادائیگی میں کوئی لفظ اوپر نیچے ہو گیا تو اللہ معاف و درگزر فرمائے۔